دوستو، ہمارے بچپن کی یادیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آج بالکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ چیزیں صرف ہم کو اپنے بچپن میں دیکھنے کو ملتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ بچپن کی پرانی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، جسے دیکھ کر آپ کو آپ کا بچپن ضرور یاد آئے گا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرانے زمانے کی شادیوں کی۔ اس دور میں شادی بیاہ کے لیے لوگ کاروں یا بسوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ بارات تانگوں پر یا بیل گاڑیوں پر جایا کرتی تھی، اور تانگے پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا۔ دوستو، یہ چیز دیکھ کر آپ کو آپ کے بچپن کے میلے یاد آ گئے ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی جس کے اندر 5 فلمی ایکٹرز کی تصویریں ہوتی تھیں، اور کچھ کے اندر اسلامک تصویریں ہوا کرتی تھیں، جسے ہم بار بار گھماتے تھے اور انہیں زوم کر کے دیکھتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔ دوستو، اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو آپ کے بچپن کے سیلون یاد آ گئے ہوں گے۔ یہ وہ اس دور کی تصویر ہے جب سیلون لکڑی کے ہوا کرتے تھے، نہ اس کے اندر اے سی ہوتے تھے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوا کرتی تھیں، بلکہ اکثر گاؤں کے اندر تو نائی ہفتے یا مہینے کے اندر آ کر سب کی حجامت کر جاتا تھا، جب نہ کوئی ہیئر سٹائل ہوتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا فیشن ہوا کرتا تھا۔ سادہ سی کٹنگ اور سادہ سی زندگی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، وہ بھی ایک دور تھا جب شادی بیاہ کے اندر لڈو، جلیبی اور میٹھی ڈش کا رواج ہوتا تھا۔ ان کے بنا شادیاں ادھوری ہوتی تھیں اور کھانے ہمیشہ نیچے بیٹھ کر کھائے جاتے تھے۔ مگر آج کے دور میں ہماری شادیاں میرج ہال کے اندر ہوتی ہیں اور میٹھی ڈش کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ اس دور کے بیگز ہیں جو ہم اسکول کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چینی کے گٹو یا ایک سادہ سے کپڑے سے ہماری ماں ہمارے اسکول بیگ بنایا کرتی تھی، اور ہم سب کتابیں، پینسلیں، تختی ڈال کر سکول جاتے تھے۔ دوستو، لیب بوائے تو آج بھی دکانوں سے ملتی ہے، مگر وہ لال رنگ کا لیب بوائے جو اس دور میں صرف ایک ہی رنگ کا ہوتا تھا، نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔ اس لیب بوائے سے نلکے کے نیچے بیٹھ کر نہانے کا اپنا ہی مزہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہ اس دور کی پیلی لائٹ ہے جب LED بلب نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ پیلے بلب ہوا کرتے تھے جن کی روشنی میں ہم پڑھتے تھے، اور یہ 100 واٹ کا ہوتا تھا۔ اس دور میں اس کی قیمت 5 سے 6 روپے ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ 90 کے موبائل ہیں۔ جب موبائل نئے آنے شروع ہوئے تھے تو ان کی بیٹری پھول جایا کرتی تھی، مگر ہم پھر بھی کوئی جگاڑ لگا کر اسے چلا لیا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ گلاب کا پھول جسے ہم اپنے دوستوں کو بھیجا کرتے تھے، وہ مس کال، وہ میسج کرنا اور یہ کارڈ اپلوڈ کرنے کی ٹینشن، کیا دور تھا۔ وہ بھی ایک دور تھا دوستو جب ہم اپنے پاپا کے ساتھ میلوں میں جایا کرتے تھے۔ وہ لکڑی کے جھولے، وہ مٹی کے کھلونے، وہ مٹی کے طوطے، وہ چکی خریدنے کی کتنی خواہش ہوا کرتی تھی، مگر وہ سب چیزیں ہم خرید نہیں پاتے تھے۔ دوستو، وہ دور بھی کیا دور تھا جب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ یعنی ہم تانگے یا بیل گاڑی پر بیٹھ کر اپنے نانا نانی کے گھر جایا کرتے تھے، جب سڑکوں پر شور نہیں ہوتا تھا، صرف تانگے، بیل گاڑیاں اور سائیکلیں ہوا کرتی تھی، اور تانگے پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا۔ اور جب ہم اپنی نانا نانی کے گھر پہنچتے تھے تو وہاں تانبے، اسٹیل اور پیتل کے برتنوں میں ہمیں دودھ اور لسی ملا کرتی تھی۔ آج بے شک طرح طرح کے برتن آ چکے ہیں جن کے ڈیزائن اچھے ہیں، جن کا میٹیریل اچھا ہے، مگر جو مزہ مٹی اور تانبے کے برتن میں آتا تھا وہ آج کے کھانوں میں ذائقہ بھی نہیں ملتا۔ دوستو، یہ ہمارے دور کی سوئیاں بنانے کی مشین ہے جسے گاؤں کے اندر ایک چارپائی کے ساتھ باندھ کر بنائی جاتی تھی۔
پھر وہ سوئیاں دھوپ کے اندر خشک ہونے کے لیے رکھ دی جاتی تھیں۔ یہ چارپائی کے ساتھ بیٹھ کر اوپر سے مشین چلائی جاتی تھی اور وہ سوئیاں دیسی گھی، مکھن، گڑ کے ساتھ پکانے کا اپنا ہی مزہ ہوا کرتا تھا اور ایک الگ ہی ذائقہ آتا تھا۔ دوستو، بے شک آج ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، ہمارے کھلونے بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، مگر وہ دور بھی کیا دور تھا جب لکڑی کے کھلونے ہوا کرتے تھے اور مٹی کے کھلونے بنائے جاتے تھے یا خود بچے گھر پر تیار کرتے تھے اور سارا دن مٹی کے اندر کھیلتے رہتے تھے، مگر ہمارے ماں باپ کبھی ہمیں ڈانٹتے نہیں تھے۔ یہ والا جوتا تو آپ کو بہت یاد ہوگا، یہ اس دور کا بہت مشہور جوتا ہے جسے کینچی چپل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ہمارے دور کا تبت پاؤڈر ہے جس کی خوشبو بہت شاندار ہوا کرتی تھی اور نہانے کے بعد صرف ایک بار لگانے کو ملتا تھا، مگر اب نہ جانے یہ پاؤڈر کہاں کھو گیا ہے۔ دوستو، یہ 90 کا مشہور خزانہ ہے، یہ عاشقوں کی ایک لائبریری ہے جہاں پر وہ اپنی پسند کے گانے سنا کرتے تھے۔ ملکہ ترنم نور جہاں، عنایت حسین بھٹی، نصرت فتح علی خان اور عارف لوہار اس زمانے کے مشہور ترین سنگر سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، آج مشینی دور ہے، ہمارے کھانے بھی اور ہماری چٹنی بھی مشینوں میں تیار ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک دور تھا جب چٹنی پتھر کے ان ٹھیلوں پر بنتی تھی اور اس کے اندر وہ مزہ اور ذائقہ ہوتا تھا جو آج بالکل نہیں ملتا۔ دوستو، یہ 90 کی پاپولر گیم ہے جسے لینے کے لیے ہم کئی بار لڑتے جھگڑتے تھے اور مار بھی کھاتے تھے، لیکن آج کے ڈیجیٹل بچے اس کو لینا پسند نہیں کریں گے۔ یہ اس دور کی مشہور گیم ہے جسے لینا ہر بچے کی خواہش ہوتی تھی۔ آج ہم اپنی اشیاء کو سٹور کرنے کے لیے شیشے یا پلاسٹک کے ڈبے استعمال کرتے ہیں، مگر اس دور میں اچار بنانے کے لیے یہ والے مرتبان چینی اور مٹی کے ہوا کرتے تھے جن کے اندر اچار اور مسالے وغیرہ سٹور کیے جاتے تھے اور یقین جانیے کہ پورے سیزن میں کبھی خراب نہیں ہوتے تھے۔ دوستو، زندگی کا اصل مزہ اور سکون ان کچے گھروں میں ہوتا تھا جب سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے۔ وہی اس دور کی سب سے بڑی جیون ہے۔ آج ہمارے مکان پکے ہیں مگر رشتے بہت کچے ہیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمارے مطلب کے رشتے ہیں، مگر اس دور میں ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے۔ ہمدردی، بھائی چارہ، محبت اس زمانے کی بہترین مثالیں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔